السلام علیکم۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے پیارے معزز ملک پاکستان کو اور پاکستان کے رہنے والوں کو۔ میں سلام کرتا ہوں بیرون ملک کے رہنے والوں کو۔ میری بات یہ ہے کہ میں ایک بڑی گفت میں جا رہا ہوں، ایک بڑی الفاظ میں جا رہا ہوں۔ آج میں یہی دیکھ رہا ہوں، ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے آپ کو خوبصورت کہتا ہے اور دوسروں کو بدصورت کہتا ہے۔ اب بنانے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ قدرت دینے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ زندگی اور موت دینے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ساری خلقت اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے سجایا ہے، اللہ کی پیار ہے، اللہ کی محبت ہے کہ ہم ان کے ہی کرم سے چل رہے ہیں۔ اگر آج ہم ایک انسان کو دیکھیں، یعنی ناتوان انسان، جن کے اندر اللہ پاک نے ایک کمی محسوس کی تھی، یعنی کسی کو لنگڑا بنایا، کسی کو اندھا بنایا، کسی کو بدصورت بنایا اور کسی کو خوبصورت بنایا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پر ہنستے ہیں جو ناتوان ہیں۔ ہم ان پر نہیں ہنستے ہیں جو خوبصورت ہیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کی بڑائی کرتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ جان نے ایک مٹی سے بنایا ہے، وہ مٹی کو ایک ایسی شکل دے دی جیسا کہ قطرہ، گندا سا قطرہ کو کسی پیٹ میں ان کو ڈال کے اور ان کو انسان بنا دیا۔ پھر اللہ کی مرضی تھی اس کو خوبصورت بنائے، اس کو بدصورت بنائے، وہ تو میرے اللہ کی مرضی تھی۔ مگر آج ہم لوگ جیسا کہ ایک انسان پر ہنستے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم کس کی مذاق اڑا رہے ہیں؟ کس کی قدرت پر ہنس رہے ہیں؟ ہم لوگ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جب کوئی شخص ہمارے ماں باپ کو گالی دے دے تو اس وقت ہمیں برا لگتا ہے، ہم یا خاموش ہوتے ہیں، سنتے ہیں، یا ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے دیتے ہیں۔ ایک انسان کی برائی کرنا اور ایک انسان کو نیچا دکھانا اور ایک انسان کی بے حرمتی کرنا، ایک انسان کا مذاق اڑانا سب سے بڑا کفر ہے، بڑا سا کفر، جو ہم سمجھتے نہیں ان چیزوں کو۔ کیونکہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہر نقطہ، ہر لطف اللہ نے سجا دیا ہے، اللہ نے بنا دیا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو ایک محبت میں بنا دیا ہے، ایک محبت میں سجا دیا ہے۔ ہر مکڑے کو الگ الگ شکلوں میں بنا دیا ہے، ہر منہ کے الفاظ کو الگ الگ الفاظوں میں بنا دیا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی چاہت کو سمجھے، ہم ایک دوسرے کی مذاق ہم نہ اڑائیں، ایک دوسرے کو اپنا جیسا ہم سمجھے، کیونکہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اگر جب ہم ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے پر غیبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں، ہم کس کی برائی کرتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ۔ ہاں، اس کی جو ہم لوگوں کو بنا کر پیدا کیا۔ اللہ نے اپنے عزیز مبارک میں لکھا ہوا ہے کہ
کہ ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کے اندر سوچنا چاہیے میں کس کی برائی کر رہا ہوں، میں کس کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ ہاں، ہم یہ نہیں سوچتے، ہم اپنی فطرت اور گھمنڈ کے اندر اور غرور کے اندر یہی سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہم جیسا نہیں ہے، یہ مختلف ہے، مگر اللہ کے محبت کے اندر ہم ایک برابر ہیں۔ جب ایک انسان زندہ ہے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ایک انسان مر جائے تو ان سے بھی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ جلدی جلدی کہتے ہیں لے جاؤ، یہ تو مر گیا ہے، ان کی اب ضرورت نہیں، ان کو جا کے مٹی کے گھڑ کے اندر دفن کر دو اور 100 من مٹی ڈال دو، ورنہ یہ خواب میں آ جائے گا، ڈرائے گا اور ستائے گا۔ ہم جب اتنی خوف زدہ ہیں اپنے ہی خوف سے، پھر ہم دوسروں کی غیبت کیوں کرتے ہیں، کیوں ہم مذاق اڑاتے ہیں؟ ہم کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کو یہ چیزیں کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، سجایا ہے، ہم سب ایک ہو جائے تو محبت بڑھ جائے گی اور خوبصورتی ہی خوبصورتی ایک لاکھ کے اندر آ جائے گی۔ اب چہرے کی خوبصورتی کیا ہے؟ چہرے کی خوبصورتی چند لمحوں کا ہے۔ جب انسان بچپن میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ان کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ میں خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں۔ جب وہ بڑا ہوتا جائے گا تو اپنے آپ پر ناز کرے گا اور اپنی بڑائی کرے گا، اپنی خوبصورتی کی تعریف کرے گا، بار بار ایک آئینے کو دیکھ کر اپنے آپ پر مسکرائے گا میں کس قدر خوبصورت ہوں۔ اگر دوسرے انسان کی ہم مذاق اڑائیں اور ان پر غیبت کریں تو اللہ پاک اپنے رحمتوں کو اس انسان سے دور کرے گا، کیونکہ اللہ یہی کہے گا اے انسان کہ میں نے آپ کو بھی بنایا ہے، میں نے اس کو بھی بنایا ہے جو آج تم اس پر ہنس رہے ہو، اس پر ہنس نہیں رہے ہو بلکہ اپنے آپ پر ہنس رہے ہو۔ ایک ہی مٹی سے بنا ہوا انسان ایک مٹی پر جب ہنستا ہے تو زمین اور آسمان کانپ جاتے ہیں اس بات پر اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج ایک انسان دوسرے انسان پر ہنس رہا ہے اور ان کی غیبت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مہان کر رہا ہے اور ان کو گرا رہا ہے۔ یہ تو کرنا نہیں چاہیے، یہ تو اسلام کے اندر لکھا نہیں ہے، نہ کسی مذہب کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ مذہبوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، پہلا اسلام، دوسرا ہر کوئی مذہب، ان کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ غیبت کرنا، ایک دوسرے کو طعنہ دینا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یہ شیطانی فطرت ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت یہی ہے کہ اللہ کی خوشی میں اللہ کی قدرت کو تسلیم کیا جائے، تو اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ اللہ پاک کے پیارے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ نے پوری قرآن پاک میں یہی لکھا ہوا ہے، غیبت کرنے والے اور غرور کرنے والے اور گھمنڈ کے اندر آنے والے یہ مجھے پسند نہیں، بلکہ یہ شیطان کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز آئیں اور ایک انسان کو ایک انسان سمجھیں، اللہ کا بندہ سمجھیں، ان پر نہ ہنسیں، ان کی ہنسی مذاق نہ اڑائیں، تو ہمارے لیے بہتر سبق ہوگا۔ اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ کے پیارے پیارے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کا پیارا سا پیارا
نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائے گا اس بات پر کہ تمام بندوں کی سوچ اگر ایک جیسا ہو جائے تو وہ انسان ہے، اگر ان کی سوچ الگ الگ ہو جائے، کسی کو انسان نہ سمجھے، کسی کو انسان سمجھے، یعنی ان کی سوچ بھیانک ہوگا، اور قبر سے لے کر تاکہ حشر میدان تک ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہو جائے گا۔ ان چیزوں سے ہم لوگوں کو گریز کرنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو انسان سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی دکھ درد کے اندر آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے ہم لوگوں کو، کیونکہ پھر ہم بن جائیں گے انسان اللہ کی نظر میں، پھر ہم پیارے بن جائیں گے۔ اگر ہم یوں ہی گھمنڈ اور غرور کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو غیبت کرتے رہیں تو ہماری آخرت کیا ہوگا، ہماری دنیا کیا ہوگا؟ دنیا بھی بن جائے گا عذاب گڑھ جہنم کا، پھر آخرت بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جیے میرا پاکستان، جیے میرا سارا بیرون ملک، اس بات کی سوچ ہر انسان کو رکھنا چاہیے، بہتری ہوگا۔